حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری مرتبہ غسل دیتے وقت کیا معجزہ پیش آیا؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے غسل دیا، پھر جو معجزہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیتے وقت پیش آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبہ اپنی مخلوق میں سے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خود خالق کائنات نے کلام کیا اور ان پر اپنی وحی کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ ہر اعتبار سے انتہائی بلند و بالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے متعدد دلائل ہیں، جن سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں ایک خصوصی مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے پختہ عہد لیا نبیوں سے، کہے البتہ جو میں دوں تمہیں کتاب و حکمت، پھر آ جائے تمہارے پاس ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، ضرور تم ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ عہد لینے کے بعد فرمایا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے لے لیا اس پر میرا ذمہ، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا تو تم گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سابقہ الہامی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے پیش گوئیاں مذکور تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو امی نبی ہیں، وہ پاتے ہیں اس کے اوصاف کو لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ قرآن مجید اور سابقہ کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کتب سابقہ میں وضاحت کے ساتھ موجود تھیں، چنانچہ وہ یہود و نصاری جو تعصب کے بغیر اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے حوالے سے آیت بآسانی مل جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ صاد کی آیت نمبر 6 میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں اپنے بعد ایک رسول کی جن کا نام احمد ہوگا۔ اسی طرح سورہ فتح میں یہ بات مذکور ہے کہ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی تورات اور انجیل میں موجود تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر بھی ان کتابوں میں موجود تھا۔ چنانچہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں بہت سخت ہیں، کافروں پر بہت رحم دل ہیں۔ اپنے درمیان یعنی آپس میں آپ دیکھیں گے انہیں اس حال میں کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، وہ تلاش کرتی ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی۔ ان کی نشانی ان کے چہروں میں موجود ہے، سجدے کرنے کے اثر سے یہ ان کا وصف تورات میں ہے اور ان کا وصف انجیل میں بھی ہے۔ اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اس نے اسے مضبوط کیا، پھر وہ سخت ہو گئی، پھر سیدھی کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر، وہ خوش کرتی کاشتکاروں کو۔ اللہ تعالی نے اس لیے کہا تاکہ غصہ دلائے ان کے ذریعے کافروں کو۔ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان میں سے بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے اور اطمینان سے کام لیا کرتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب وہ اور اسے پہچانتے ہیں کبریاء کی تبدیلی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو البتہ حق کو چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنے اپنے علاقوں کے رہنما اور بڑے بڑے بن کر آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں مبعوث فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے مبعوث فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں بیان فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند جناب اسماعیل اور جناب اسحاق تھے، ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں بیت اللہ کو تعمیر کیا، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے حصے میں بیت المقدس اور ان کے گرد و نواح کا علاقہ آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سردار اوسا اور کوئی بااثر افراد پیدا ہوئے جو بیت اللہ حرام کی تولیت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء علیہ السلام بڑی تعداد میں مبعوث ہوئے، جنہوں نے اردن اور ارض فلسطین اور ارض عراق میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی دعوت کا فریضہ انجام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیت اللہ کے علاقے میں مبعوث فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سفر معراج میں بیت المقدس کی سیر بھی کروائی، اور وہاں پر آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کا فریضہ انجام دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبیلے کے امام اور مقتدی نہیں بلکہ دونوں قبیلوں کے امام اور مقتدی بنا کر کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو تواتر کے ساتھ مختلف اقوام کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن تک کے لیے نبوت اور رسالت کو تمام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں یوں فرماتے ہیں، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے، اور لیکن وہ اللہ تعالی کے رسول اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سابقہ نبیوں کی مثال ایک شخص کی ہے جس نے ایک خوبصورت گھر بنایا مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے مگر کہتے ہیں کہ یہ کیا خوب ہو، اگر اینٹ اپنی جگہ پر لگا دی جائے، بس میں وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 بڑے جھوٹے نہیں آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت علی نے عرض کی کہ کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو موسیٰ کی ہارون سے ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر انبیاء کرام حکومت کرتے رہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتے رہے۔ جب ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا نبی ان کی جگہ لے لیتا۔ میرے بعد کوئی بھی نبی تو نہیں ہوگا، تاہم خلفاء ہوں گے اور تعداد میں بہت ہوں گے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 بڑے جھوٹے آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔
جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے صحابہ اکرام نے آپ کے جسم مبارک کو غسل دینے کی تیاری کی تو ایک عظیم معجزہ پیش آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام پر تردد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بغیر لباس کے غسل دینا چاہیے یا کپڑے کے ساتھ۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند کی کیفیت میں ڈال دیا اور انہیں ایک غیبی آواز سنی جس میں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کے اوپر سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے جسم اطہر کو کپڑے کے اوپر سے غسل دیا اور کوئی بھی انسان آپ کے جسم میں مبارک کو بغیر لباس کے نہیں دیکھ سکا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عظمت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی حرمت کا تحفظ کیا۔ یہ واقعہ احادیث کی مختلف کتابوں میں مرکوز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔